لن أنتظر الفرصة حتى ترأف بي، بل أصنعها بالإصرار الملتهب. لن أقضي وقتي باللوم وبالعتاب، فكثير مروا وقليل ممن ذكروا حين يقال رحم الله فلان كان وكان وكان، لن تذكر إلا الأعمال. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وصيام يوم عاشوراء احتسب على الله ان يكفر السنة التي قبله. صحیح مسلم، حدیث نمبر 1162۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وحدت امت ٹی وی پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ یوم عرفہ کا روزہ کل ہے انشاءاللہ الرحمن۔ اس تعلق سے میں نے آج کے درس میں اللہ رب العالمین کے کلام پاک سے سورہ فجر کی آیت نمبر 1، 2 اور 3 تلاوت کی ہے، اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1162 آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ سب سے پہلے آئیے میں آپ کو قرآن حکیم کی آیت کریمہ کا ترجمہ اور حدیث نبی کا ترجمہ بتا دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی۔ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عرفہ کے دن کا روزہ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا اور اگلے سال کے گناہوں کا بھی۔ اور یوم عاشورہ کا روزہ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ یہ حدیث صحیح مسلم سمیت سنن اربع اور کئی حدیث کی کتابوں میں مروی ہے۔ اس حدیث پاک میں صیام یوم عرفہ کا لفظ آیا ہے۔ اس سے استدلال کرتے ہوئے بعض اہل علم نے کہا کہ عرفہ کے دن کا روزہ اس دن ہے جب حجاج کرام میدان عرفات میں ہوتے ہیں، جبکہ اکثر اہل علم کا ماننا ہے کہ یوم عرفہ کا روزہ اپنے اپنے علاقے کے حساب سے رکھا جائے گا، اور یہی دوسرا موقف قوی ہے اور صحیح ہے کہ لوگ اپنے اپنے علاقے کے اعتبار سے 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں صیام کے بعد یوم عرفہ کا لفظ آیا ہے، اور یہاں یوم عرفہ سے مراد 9 ذی الحجہ کی تاریخ ہی ہوگی، نہ کہ وادی عرفات یا عرفات کے مقامات ہوں گے، کیونکہ عرفہ اور عرفات دونوں میں فرق ہے۔ یوم عرفہ سے مراد ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ ہی ہوگی۔ قرآن حکیم کی آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، سورۃ الفجر کی آیت نمبر 1، 2، 3، تیسری آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا: والشفع والوتر۔ وتر کی تفسیر میں مفسرین میں سے ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ وتر سے مراد عرفے کا دن ہے اور یہ 9 تاریخ ہوتی ہے، تو شفع سے مراد 10ویں تاریخ یعنی بقرعید کا دن ہے، وہ طاق ہے، یہ جفت ہے۔ لہذا یوم عرفہ کا روزہ ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ ہی کو رکھنا چاہیے۔ انشاءاللہ الرحمن اس پر مفصل بحث اور مفصل خلاصہ کے ساتھ تفصیلی گفتگو انشاءاللہ اگلے آڈیو میں آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین ہمیں یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ جو ہندوستان، بھارت اور پاکستان میں کل ہے، اللہ رب العالمین
یوم عرفہ کا روزہ ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ کو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، جس کا ثواب 2 سال کا ثواب ہے، گزشتہ سال اور آئندہ سال دونوں سالوں کا ثواب ملے گا انشاءاللہ الرحمن۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو یوم عرفہ کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لي ولکم، استغفر اللہ لسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔